ہم اس سے دور ہو گئے کتنا عجیب ہے، شہرگ سے بھی جو ذات زیادہ قریب ہے، ہم اس سے دور ہو گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ہمارے 24 گھنٹے سنت نبوی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے طریقوں کے مطابق ہمارے 24 گھنٹے کی زندگی گزر جائے، اس میں ہماری کامیابی ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ تو انسان کے اوپر 24 گھنٹے میں مختلف حالات آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کبھی سو کر اٹھتا ہے تو اس وقت کون کون سی سنتیں ہیں، کبھی اس کو باتھ روم جانا پڑتا ہے، بیت الخلا جانا آنا، ٹھیک ہے، گھر سے باہر آنا، گھر کے اندر داخل ہونا، مسجد میں داخل ہونا اور مسجد سے نکلنا، اسی طرح جو ہے کھانا کھانے کی آداب اور پینے کی سنتیں، لباس کی سنتیں، بالوں کی سنتیں، سونے کی سنتیں اور بھی متفرق سنتیں ہیں، ان کو ہم نے سیکھنا ہوگا۔ تو آج ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے سو کر اٹھنے کی سنتیں، کہ ہاں جب ہم نیند سے بیدار ہو جائے تو کون کون سی سنتیں ہیں کہ جس کے اوپر عمل کرنے سے اللہ پاک ہم سے راضی ہوگا، اور اس سنت کو ادا کرنے سے ہمیں اللہ پاک بہت اجر ثواب دے گا۔ دیکھو حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری ساری امت جنت میں جائے گی مگر جس نے انکار کیا، کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، جس نے انکار کیا وہ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ جنت سے انکار کون کرے گا، یہ جنت سے انکار کرنے والا کون ہے؟ سمجھ آ رہی بات؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جو میری سنتوں کی تابعداری کرے وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں، اور جو میری سنتوں کے مطابق زندگی نہیں گزارتا، مفہوم اس طرح ہے کہ وہ جنت سے انکار کرنے والا ہے۔ دیکھو اب ان سنتوں کو سیکھنا کتنا ضروری ہوا۔ تو اب میں شروع کرتا ہوں، توجہ سے سنو۔ سو کر اٹھنے کی سنتوں میں سے سب سے پہلی سنت یہ ہے کہ نیند سے اٹھتے ہی جیسی ہی آپ کی آنکھیں کھل جائے تو دونوں ہاتھوں سے چہرے اور آنکھوں کو ملنا، تاکہ نیند کی سستی دور ہو جائے، تاکہ نیند کی وہ جو سستی کے اثرات ہوتے ہیں نا وہ دور ہو جائے۔ آپ جب سو کر اٹھے تو کیا کریں، اپنے دونوں یہ ہاتھوں سے اپنے آنکھوں کو ملے، اس سے کیا ہو جائے گا کہ آپ صحیح طریقے سے جاگ جاؤ گے۔ آپ اگر فوراً اٹھ کے جاؤ گے نا، یوں آپ کی آنکھیں بند ہوگی تو کسی دیوار سے ٹکر ماری، گر گیا، زخمی ہو گیا تو کتنا نقصان ہوا۔ ایک سنت پر عمل کرنے سے کتنا بڑا فائدہ ہوا۔ تو اب سو کر اٹھنے کے بعد سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے کہ اپنے آنکھوں کو ملنا ہے۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ جو نیند کے اثرات ہوں گے، وہ جو سستی ہوگی وہ کیا ہو جائے گی؟ دور ہو جائے گی۔ سمجھ آ گئی؟ اس کے بعد پھر کیا کرنا ہے، دوسرے نمبر سنت، اب جانا نہیں ہے، اب اسی جگہ پہ بیٹھ کے دعا پڑھو، وہ جو دعا آپ لوگوں کو میں نے سکھائی تھی سو کر اٹھنے کی، کہ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، کہ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندہ کیا، یعنی ہم تو سو گئے تھے، ہم تو مر گئے تھے۔ نیند تو موت کی طرح ہے نا، انسان مر جاتا ہے تو اس کو کچھ پتہ نہیں چلتا، اسی طرح انسان جب سو جاتا ہے اس کو کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہو رہا ہے جب تک جاگ نہ جائے، ایسا ہی نہیں ہے؟ تو تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندہ کیا، اور اسی کی طرف ہم سب نے جانا ہے۔ تو یہ ایک سنت ہو گئی۔ سنت نمبر 2 پھر کیا ہے، پھر کیا کرنا ہے دوسرے نمبر پر، کہ آپ اپنے ساتھ مسواک رکھیں، ہر وقت آپ کے جو ہے سرہانے مسواک رکھا ہوا ہو، آپ کے جیب میں مسواک ہو، یا جس واش روم آپ کے استعمال میں ہے وہاں آپ کا مسواک رکھا ہوا ہو۔ تو اب جاگنے کے بعد تیسرا کام کیا کرنا ہے کہ مسواک اٹھاؤ، اس کو تھوڑا سا تر کر لو پانی کے ساتھ اور خوب مسواک کر لو۔ یہ تیسری سنت ہو گئی، سمجھ آ رہی ہے؟ یہ جو وضو میں ہم مسواک کرتے ہیں نا، یہ دوبارہ ہے، وہ جو آپ وضو کرو گے نا بعد میں، اس میں جو مسواک ہوگا نا وہ تو دوبارہ ہے، وہ تو ویسے آپ نے کرنا ہوگا، لیکن یہ اٹھنے کے بعد مسواک کرنا یہ علیحدہ سنت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کہو گے کہ میں تو وضو میں کرتا ہوں نا، وہ جو وضو میں مسواک کرتا ہوں بس وہ کافی ہے، وہ کافی نہیں ہے، وہ تو وضو والا سنت ہے۔ یہ نیند سے اٹھنے کے بعد والا جو سنت ہے وہ علیحدہ ہے۔ اب سمجھ آ گئی؟ اب آپ نے مسواک کر لیا، اب مسواک کرنے کے بعد کیا کرو گے؟
کہ پاجامہ یا شلوار پہنے، جو رات والا پاجامہ شلوار آپ نے پہن رکھی ہے وہ اتار دو، پاک صاف ستھرا شلوار جو ہے پہن لو۔ پہننے کا طریقہ یہ ہے کہ اول دائیں پاؤں میں پھر بائیں پاؤں میں پہنے، سمجھ آ رہی؟ اس کے بعد کرتا یا قمیص پہنے تو پہلے دائیں آستین دائیں ہاتھ میں پہنے، پھر بائیں ہاتھ میں بایاں آستین جو ہے ڈالے، اس کے بعد پھر جو ہے اوپر سے سر کی جانب سے جو ہے وہ پہن لے، سمجھ آ رہی؟ ایسی ہی جب جوتا پہنے تو پہلے کون سا پاؤں؟ دایاں پاؤں، ٹھیک ہے، دایاں پاؤں پہلے اور پھر بایاں پاؤں، سمجھ آ رہی؟ جب جوتے اتارے تو پہلے بایاں پاؤں پھر دایاں پاؤں، الٹ، سمجھ آ گئی بات کی؟ بدن کے پہننے کی جتنی چیزیں ہیں ان سب میں یہی ترتیب آپ نے برقرار رکھنا ہے، سمجھ آ رہی؟ قمیص پہننا ہو تو پہلے دایاں ہاتھ پھر بایاں ہاتھ، شلوار پہننی ہو تو پہلے دایاں پاؤں پھر بایاں پاؤں، بنین پہننا ہو تو پہلے دایاں ہاتھ پھر بایاں ہاتھ، کوٹ پہننا ہو تو پہلے بایاں ہاتھ دایاں پھر بایاں ہاتھ، جوتا پہننا ہو پہلے کون سا پاؤں رکھیں گے؟ دایاں، پھر اس کے بعد بایاں، جب جوتی اتارے تو پھر الٹ، پہلے بایاں پھر دایاں، اب سمجھ آ گئی؟ اچھا، تو سونے کے بعد اٹھ کر ہم یہ چیزیں پہنتے ہیں اکثر، تو ان چیزوں میں ان سنتوں کا خیال رکھنا ہے۔ آگے پھر کیا کرنا ہے 5ویں نمبر پر، کہ برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے 3 مرتبہ ہاتھ دھو لو۔ جب آپ سو کر اٹھ گئے، اٹھ کے بیٹھ گئے، آپ نے آنکھیں مل لی، دعا پڑھ لیا، مسواک کر لیا، اب آپ آ رہے ہیں منہ دھونے کے لیے، وضو کے لیے، تو ڈائریکٹ جو ہے شروع نہ کرو، بلکہ آپ کے ہاتھ پتہ نہیں رات کہاں تھے، کیسے تھے، کہیں ناپاک تو نہیں ہوئی، ٹوٹی پہ رکھنے سے پہلے، لوٹے پر رکھنے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھو لو، تاکہ اگر کوئی ناپاکی وغیرہ لگی ہو یا کوئی زہریلا چیز اس کے اوپر گزر وغیرہ ہو چکا ہو تو اس کے اثرات کیا ہو جائے؟ دور ہو جائے، ختم ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تو 3 مرتبہ جو ہے ہاتھ دھو لو بس۔ اچھا، تو یہ تو ہو گئی سو کر اٹھنے کی سنتیں، سمجھ آ رہی ہے؟ اب ہم پھر کیا کرتے ہیں؟ بیت الخلاء میں داخل ہوتے ہیں، تو پھر بیت الخلاء میں بندہ تقاضا، یعنی بڑا پیشاب، چھوٹا پیشاب وغیرہ یہ، اور اس کے بعد پھر کیا کرتے ہیں؟ وضو کرتے ہیں۔ تو یہ انشاءاللہ پھر آئندہ درس میں بتائیں گے، آئندہ درس میں بیت الخلاء میں آنے جانے کی سنتیں ذکر کریں گے۔ تو اب دیکھو 5 سنتیں میں نے آپ کو سو کر اٹھنے کے بعد بتائی، یہ دیکھو بیت الخلاء سے پہلے کی سنتیں ہیں، بیت الخلاء سے پہلے کی سنتیں ہیں، تو یہ اتنے آسان ہے، آپ سیکھو گے، اس پر عمل کرو گے۔ یہ سارے کام لوگ کرتے ہیں اکثر، لیکن اگر کوئی سنت سمجھ کر کرے اور سنت کی طریقے پہ کرے تو اللہ پاک اجر دے گا، ثواب دے گا۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ میں اس زمانے کا منتظر ہوں، زمانہ جب بے مثال ہوگا، ہر ایک مسجد مدینہ ہوگی، ہر ایک مؤذن بلال